نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت احسانات کیے، خصوصی انعامات کیے ہیں اس امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے ہادی اور رہبر بنایا۔ ساری کتابوں کی کامل مکمل جامع کتاب قرآن مجید اس امت کے لیے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی دین مکمل نہیں کیا، کچھ مسائل اگلی امت کے لیے، کچھ اور مسائل، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے وہ جو سلسلہ شروع رکھا تھا اپنی مخلوق کے لیے وہ اس پہ مکمل کر دی۔ عبادات، اخلاق، معاملات، دین، دنیا، ہر لحاظ سے کامل مکمل، کیونکہ اللہ نے اخیر کر دی، وہی نازل کرنے والی، نبوت دینے والی، رسالت دینے والی اور کتاب نازل، بس ختم سلسلہ، آگے قیامت پورا کر دی۔ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان اس امت کو دے دیا، جو جمعوں میں سب سے افضل دن جب سے زمین آسمان اللہ نے بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جمعے کو افضل دن بنایا، وہ رکھ لیا۔ یہودیوں کو ہفتہ دے دیا، عیسائیوں کو اتوار دے دیا، ہم سب سے آخر میں آئے، وہ دن ہمارے لیے رکھا، ہمیں دے دیا۔ عمریں ہماری تھوڑی تھی، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، ہماری عمریں تھوڑی ہیں۔ رسول اللہ فرمایا میری امت کی اوسط عمر 65 سال۔ دیکھ لو اپنا محلہ علاقہ دیکھو، 65-70 سے اوپر کتنے چند ہیں جو گنے جائیں گے۔ عمریں تھوڑی تھیں، گناہ زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بخشش کا، مغفرت کا سیزن بنا کے رمضان مبارک بھی مہینہ اس امت کو دے دیا، اور اس میں ایک رات رکھی لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت 82 سال کی عبادت سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں کر دیں، اتنی مہربانیاں کر دیں۔ اب یہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم کتنے کس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ
اس لحاظ سے ایک اہم مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے ڈھیروں نیکیاں رکھ دی، بے شمار نیکیاں اور ثواب کے کام رکھ دیے اور اجر بڑھا دیا۔ عمل تھوڑا، اجر ثواب زیادہ۔ سب سے پہلا کام یہاں اس مہینہ کے اندر روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا تمہاری طرح انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، کھیتی باڑی ملازمت مزدوریاں تھیں، ایسی گرمی کے دن آتے تھے، 15 گھنٹے کا روزہ پہلے بھی دنیا میں آیا ہے۔ تم ہی نہیں ہو زیادہ تاجر اور کھیت میں کام کرنے والے، بچوں کا پیٹ پالنے والے، اور دنیا کے اندر شاید تم پہلے نہیں ہیں، بڑی دنیا گزری ہے پہلے۔ ساری مصروفیات کے باوجود اگر انہوں نے روزے رکھے تو تم بھی رکھ سکتے ہو۔ تمہیں جو سہولتیں یہ پنکھوں کی، اے سی اور پانی ان کو تھی، تم جب چاہو کتنا وافر پانی ہے 10 دفعہ نہاؤ، اور نہانے سے بہت سارا سکون آ جاتا ہے، گرمی اور پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے روزے رکھے، تم بھی رکھ سکتے ہو۔ باقی من حرام تے حجتا ڈھیر، اس کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ راشن کی کمی ہو گئی ہے، اب بریک لگاؤ، 4 ٹائم کھاتے ہو، بس کرو۔ نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے پچھلے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی آرزوئیں تمنائیں پوری کرانا شروع کر دیں۔ کون؟ یہ لالچی انسان، حریص حریص حریص، لالچی لالچی۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور میں پہنچو کہ کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدم کا بیٹا اتنا لالچی ہے، اتنا حریص ہے کہ اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں نا، سونے کی 2 وادیاں، سونے کی 2 وادیاں، ادھر پہاڑی سلسلہ، ادھر درمیان والے علاقے کو وادی کہتے ہیں، تولا تولی نہیں، 2 سونے کی وادیاں ہوں، لبتغا ثالثاً، کہے گا ایک اور ہو۔ یہ حریص لالچی جس کی ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی بھرے گی، یہ لالچی مانگنا شروع کر کس سے؟ کنگلوں سے، اللہ سے۔ احکم الحاکمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سوچو، جب رب کہے کہ مانگ اور ہو لالچی یہ مانگنے والا، تو بس سوچ لو پھر کیا مانگے گا۔ سارے اگلے پچھلے اپنی آرزوئیں تمنائیں مطالبات خواہشات پوری کرا لیں اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ جو چاہتے ہیں سب کو ملے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنا کہ سوئی کو ڈبو تو بھرے سمندر میں جو سوئی کے ساتھ لگنے والا پانی ہے، جو اس کی نسبت بھرے سمندر کے آگے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو پھر مقصد کیا ہے روزے کا؟ لعلکم تتقون، میرے بندو میں نے تم پر رحم کیا، کرم کیا، تمہاری عمریں تھوڑی تھی، گناہ زیادہ تھے، میں نے بخش مغفرت کا سیزن بنا کے اس کو بھیجا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو۔ گنتی کے دن ہے، تو تیسرا ہو گیا نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے فرمایا جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو نا اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو وہ دوسرے کو رکھوا دیں، یا گنتی کے دن پورے کر لے جتنے چھوٹے ہیں، بعد میں خود رکھ لے۔ اگر اس کو امکان ہے کہ میں مسافر تو اکثر رکھ سکتا ہے بعد میں، اگر بیماری والا بھی سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں بعد میں رکھ لوں تو رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن 2 دفعہ اترا،
ایک دفعہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر تھی. اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے, کھلے دلائل ہیں, اور یہ فرق کرنے والے دلائل ہیں حق اور باطل میں, سچ اور جھوٹ میں. پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے روزے رکھے, اللہ مالک خالق رازق کھلانے پلانے والا, خوراک غذا دینے والا, زمین و آسمان کائنات کو بنانے والا, ہمیں ہمارے باپے دادے پردادے کو پیدا کرنے والا, ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا, خالق مالک الملک شہنشاہ. اس کا شہنشاہی آرڈر ہے غلاموں کے لیے کہ روزے رکھو. میرا شہنشاہی حکم ہے, زمین میری آسمان میرا, تم میری ملک پیداوار ہو, میں تمہیں آرڈر حکم دیتا ہوں روزے رکھو. یا اللہ وہ پیچھے مسافر بیمار کو چھٹی دی تھی, غلاموں کی وہ چھٹی بحال ہے, یہ ختم ہو گئی. پھر فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, نہیں وہ چھٹی بحال ہے, بیمار مسافر. دوبارہ اس کو ذکر کیا کیونکہ جب اللہ نے یہ شہنشاہی حکم دیا فمان شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو بھی ہو, کوئی ہو بادشاہ ہو, رعایا, خادم, مخدوم, شہری دیہاتی, عربی اجمی, بڑا چھوٹا, سب روزہ رکھو. مرد عورت جوان بوڑھا, رکھو روزہ, میرا حکم ہے, میں شہنشاہ مالک ہوں, تم میری ملک پیداوار ہو. یا اللہ بیمار مسافر میں وہ چھٹی بحال ہے, جب ہم چھٹی دے دیتے ہیں نا رعایت تو ہم اس کو واپس نہیں لیتے, وہ چھٹی بحال ہے. یا اللہ بڑی رعایتیں دے دیں تم, بڑی چھٹیاں. فرمایا ہاں, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, میں مولا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہوں, تنگی نہیں کر. اگر اللہ کہتا ہے بیمار بھی روزہ رکھے, حکم دے سکتا تھا, اس کو حق ہے, ہم اس کی پیداوار ہیں, جو چاہے تصرف کر. بیمار روزہ رکھتا کیا حال ہے, مر جاتا تو ویسے نہیں مرنا. اللہ چاہتا کہتا مسافر بھی روزے رکھے, چلو کیا ہوتا, مر جائے گا, اور کہتا ویسے نہیں مرنا. اللہ بہت مہربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مہربانی کے 100 حصے کیے, ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے لوگوں میں پیار ہے, شفقت ہے, جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, اور ایک کم 100 اپنے پاس رکھے کہ اپنے بندوں پر رحم کروں گا. نہیں, مسافر بیمار کو چھٹی ہے. میں تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہوں, تنگی کا نہیں کرتا. بھلے تک میرے لیتا تھا تو تم بھی عدت پوری کرو نا. 27-28 کو ہی بے چینی لگ جاتی ہے, بچان چاڑی جاوے تو چنگا. بل تو کبر اللہ علی ما ہداکم, اللہ کی بڑائی, کبریائی, عظمت, تکبیریں بیان کرو, پڑھو. کیوں؟ اس نے تمہیں ہدایت دی. میں احسانیاں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. آگے دعا کا ذکر کیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب مجھے پکارے. پر لوگوں کو چاہیے نا کہ مجھے پکارے اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ رشد و ہدایت پائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی بیان کیا آپ سے سوال کرتے ہیں. آگے قل فرمایا, یسألونک ماذا ینفقون, سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرتے ہیں. قل کہے, العفو جو زائد ہے. یسألونک عن الیتامی, آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق. قل کہے اصلاح لہم خیر, اصلاح کی پالیسی جاری رکھو. یسألونک عن ذی القرنین, آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کا قصہ کیا ہے. قل کہہ دے, مساطر میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہیں. جہاں بھی سوال کی بات آئی اللہ نے قل کہا. آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں. لیکن جب بات دعا کی آئی, عابد معبود کی, ساجد مسجود کی آئی, بندے اور مالک کی آئی, جب دعا پکارنے سورنے کی بات آئی, سوال فریاد پوری کرانے کی بات آئی, اللہ نے درمیان سے کل بھی اڑا دیا. اپنے نبی کا واسطہ وسیلہ صدقہ درمیان میں نہیں رکھا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب. کل ہے ہی نہیں درمیان. دعا کی بات آئی, جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں قریب.
عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی انسان دعا مانگتا ہے دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد ثنا بیان کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، الحی القیوم والی ایتیں پڑھو، ایت کریمہ پڑھو، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کو اس کے نام اور واسطوں کا واسطہ دے دے کے پھر اپنی ندامت شرمندگی پیش کرو گناہوں پر، غلطیوں پر، نافرمانیوں پر، اور پھر چمٹ کے پختہ عزم ارادے کے ساتھ اللہ سے مانگو یا اللہ میرا اور کوئی نہیں ہے، گناہ بہت ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں، کہاں جاؤں میں؟ ایسے چمٹ کے رسول فرمایا اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سے جب مانگو تو بالکل کھل کے مانگو اور چمٹ کے اصرار کر کے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اچھا میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ میرے بغیر کوئی نہیں، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ہی دینے والا ہوں۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، یہ کہتا ہے میرے گناہ معاف کر، ہاں اس کو پتہ چلا ہے میرے بغیر کوئی گناہ معاف کر، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جو مانگا یہ بھی دے دیا، اس کے گناہ بھی معاف کر۔ اللہ نے کسی سے پوچھنا ہے؟ مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ دعا کی بات کر دی رمضان میں، روزے میں، پہلے بھی روزے کا بیان ہے، بعد میں بھی روزے کا بیان ہے، اور درمیان میں دعا کی بات کر دی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اور مزدور ہوں گے، مزدوری پوری ہونے کے بعد اجر کے مستحق ہیں۔ روزے دار میرا وہ مزدور ہے، ابھی مزدوری پوری نہیں ہوئی، اللہ کہتا ہے مانگنا شروع کر دے، مانگنا دیتا ہوں میں۔ اتنا بڑا انعام ہے یہ روزہ، اور وسیلہ واسطہ نہیں ہے، براہ راست پکارو اللہ، اس کو اس کے ناموں کا واسطہ دو، صفتوں کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق دے۔ میں کئی دفعہ آپ کو یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے متبع، کلمہ پڑھا ہے، اللہ میرا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جو اللہ رسول کہیں گے، عقیدے کا مسئلہ ہے جو ایتیں حدیثیں ہوں گی وہاں سے لوں گا، نماز کا مسئلہ ہے جو نماز کی ایتیں حدیثیں ہیں وہاں سے لوں گا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، درود کا مسئلہ ہے جو اس کی ایتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے رہنمائی کی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے رسم رواج، باپ دادا، علاقہ، امام بزرگ، مرشد، پیر، علاقے نظام دستور کو آگے کرنے کی مجھے کیا ضرورت؟ یہ ساری مخلوق ہے اور یہ سارے امتی ہیں، اللہ خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ ہے متبع، یہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، اس کا رسول کیا کہتا ہے، خود نہیں پتہ تو عالم کو جا کے کہتے، اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے آپ قرآن کی بات اور حدیث بتائیں، اسی وقت پتہ چل جائے گا، جو غلط ہوگا جو صحیح ہوگا بتا دے گا، غلط ہوگا حیثیت ہے ہمیں بیٹھے ہیں آگے ہیں تم 10 سال داڑا پیڑیاں پہنیاں نے پھر جا کے سمجھ آنا تم آگے ہیں سمجھن واسطے اسی جھوٹ مار دے پہ سمجھ جاؤ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے تو باغ چلو تو صحیح تحقیق تو کرو۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا گھر میں قرآن ہے ترجمے والا، تفسیر ہے نا، کوئی بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، دین ٹھیکے دے دیتا ہے تو کوئی تو وہ یہ ہوتا ہے جان کے یمڑے بنے ہیں، سب پتہ ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ تو تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے بندے عالم دین، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس درود کے متعلق کوئی آیت حدیث بتاؤ، اللہ رسول کا فرمان بتاؤ، یہ متبع لوگ ہیں۔ اور ایک ہے مبتدع، جنہوں نے پہلے سے ایک نظریہ بنا لیا ہے، اپنا عقیدہ بنا لیا، اپنی نماز بنا لی، اپنا درود بنا لیا، اپنا وظیفہ بنا لیا، اپنے طریقے غمی کے، شادی کے، مرنے کے سارے بنائے ہوئے ہیں، اپنا دھڑا، اپنی پارٹی، اپنی برادری، اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا امام، اپنا بزرگ، اپنا پیر، اپنا مرشد، اپنی لہر لڑی سلسلہ۔ قرآن کی آیت حدیث آئے سب کو دکھائے پڑھے، اگر تو اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن کی آیت حدیث جہاں کھڑی ہے اور اس پر چل۔ یہ لوگ بدعتی ہیں، ان کی میں بات آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کتنی زبردست ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں، درمیان میں یہ بھی نہیں کہا تو کہہ دے، اتنی
کتنی زبردست ایت ہے، عابد معبود والی، ساجد مسجود والی، اللہ اور بندے کو آپس میں ملانے والی، دعا میں، سورنے میں، پکارنے میں، مانگنے میں، سوال میں، فریاد پوری کرانے میں کوئی واسطہ وسیلہ چھوڑا ہی نہیں اللہ نے. مجھے پکارو میں قریب. کتنی زبردست ایت ہے. لیکن مبتدئین کا امام پورا گھنٹہ تقریر کر گیا اسی ایت پر. وَإِذَا سَأَلَكَ، آپ نے سنا نا، سنو ایت. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں قریب ہوں. اب اس نے آگے نہیں پڑھا. کیا پڑھا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے. سوال اس سے ہوتا ہے جس کے پاس ہو، جس کے پاس کچھ ہو نہ ہو اس سے سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے جب سوال کریں آپ سے میرے بندے. نبی کے پاس سب کچھ ہے، خزانوں کے مالک ہیں، ان سے سوال کرو. نبی سے مانگو، نبی دیتا ہے جھولیاں بھر بھر. اور پھر وہ 7 شعر، آقا میری جھولی بھر دے میں دوں. اور سارے سبحان اللہ آگے پڑھے ہی. وَإِذَا سَأَلَكَ پر پوری تقریر کر گیا. جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، آگے پڑھا ہی نہیں. اور یہ بتا گیا کہ نبی سے مانگو. پورا گھنٹہ. یہی بات میں کہتا رہتا ہوں بار بار کہ ایک ہوتا ہے متبع، ایک ہوتا ہے مبتدع. پہلے سے طے ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ علی حجویری کی قبر، جو بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اب علی حجویری کی خبر ہے، لوگ داتا گج بخش مانتے ہیں، سب پتہ ہے آپ کو. جب وہاں مراقبہ حال ہے کہ اسلام میں کوئی مراقبہ کوئی نہیں. اور جب وہاں اعلان ہوگا کہ یہاں توحید بیان ہوگی تو پھر سمجھ جانا کہ یہاں کیا بیان ہوگا. یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے، اقبال بیچارہ یہی کہتا گیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر فقیان حرم بے توفیق. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ دعا والی بات کتنی اہم ہے اور اس کا روزے سے کتنا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بیان کے اندر دعا کا ذکر کیا، آگے بھی روزے کا بیان ہے. تو دعا کا بھی بڑا تعلق ہے اس روزے سے. مانگو اللہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا صحیح عقیدے ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ الی 10 امثالها الی 700 ضعف قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. کہ آدم کے بیٹے کو ایک نیکی کا ثواب اللہ 10 گنا سے دینا شروع کر دیتے ہیں. کم، یہ قانون ہے اللہ کا، کم از کم 10 گنا اللہ تعالیٰ ضرور ثواب دیتے ہیں. پھر اس میں اخلاص ہے، ایمان ہے، توجہ ہے، خشوع ہے، اللہ اس کا ثواب بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. ایک نیکی کا 10 گنا سے بڑھاتے ہیں، 100 200 300 400 500 700 تک مولا ایک نیکی کا ثواب دیتے ہیں. اس کی مہربانی بھی دیکھ اور اپنی روح گردانی نافرمانی بھی دیکھ. لیکن روزے کی یہ بات، یہ جو قانون ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 تک دیتے ہیں، یہ روزے کے متعلق نہیں. روزے کے متعلق کیا قانون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں بدلہ دوں گا. اور ایک روایت میں روزہ میرے لیے، میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، میں خود ہی اس کو مل گیا. وجہ یہ ہے کہ روزہ راز ہے اللہ اور بندے میں. روزہ رکھا ہو یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ. دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ریاکاری سے بچائے، لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے. حج کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ. عصر کا ٹائم ہے، منہ خشک ہے، حلق خشک ہے. کلی کی اگر پانی آگے پی جائے، منہ میں اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ نہیں پیتا. کیوں؟ اللہ نے روکا. کمرہ بند ہے، پانی ہر چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس نیکی کا بدلہ دے دیا یا اللہ دے دیا، اس کا اتنا دے دو، دے دو، اس کا اتنا دے دو، دے دو، یہ نیکی اتنا دے دو، دے دو.
اور جب روزے کی باری آئے گی اللہ کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا روزے دار بندہ بجن، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. اور فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. اللہ تعالیٰ نے یہ درجے کیوں دیے؟ فَمَا يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، یہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے میری وجہ سے کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی میں اس مزدور کو ضرور معاف کروں. اور اس کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک افطاری کے وقت جب دسترخوان پہ وہ بیٹھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں تو ہر گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا تھا، تیری توفیق سے میں نے 15 گھنٹے کا روزہ پورا کیا. وہ جو دل میں خوشی، شادمانی، مسرت، خوشی کے لمحات، جذبات، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، بس وہ محسوس کی جاتا، محسوس. اور بے روز کی جو سکت کیفیت ہوتی ہے نا، بے روز کی، اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور جس وہ آگ میں جل رہا ہوتا ہے یہ بھی وہی محسوس کر سکتا ہے، بیان نہیں ہو سکتا. اور ایک خوشی اس کو حاصل ہوگی جب اللہ کے پاس جائے گا، خاطر مدارت دیکھے گا، مہمانیاں دیکھے گا، آگے نعمتیں پیچھے نعمتیں، دائیں بائیں فرشتوں کے سلام، حور و غلمان کی قطاریں، اور بادشاہوں کی طرح وہاں بیٹھا، اور نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، حوصلہ افزائی، عزت افزائی جب دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اتنا کچھ، میں تو گنہگار بندہ اس کے قابل نہ تھا. اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے ہمارے لیے روزہ رکھا تھا، آج ہم نے تیری عزت بنائی. وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. خالی معدہ رہنے کی وجہ سے، جو معدہ سے ہواڑ باہر سانس آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کستوری سے زیادہ خوشبودار لگتی. کتنا پیار ہے روزے دار سے اللہ تعالیٰ کو، کہ روزے دار کی سانسوں اور مہک سے بھی اللہ تعالیٰ کو پیار ہے. کہا بات جو ہے لوگ کہتے ہیں مسواک نہ کرو، مسواک تازہ مسواک خاص نہ کرو، کیوں؟ یہ منہ کی بو چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا منہ کی بو پسند ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مسواک کرو، یہ تو سنت ہے، منہ کو صاف کرو، افطاری سے 5 منٹ پہلے بھی کر سکتے ہو، تازہ بھی ہو. یہ تو خالی معدہ رہنے کی وجہ سے جو ہواڑ اور سانسی وہ ہے. اچھا جب روزے نے اللہ سے ملانا ہے، تقویٰ دینا ہے، اور جہنم سے ذاتی دلانی ہے، روٹھے رب کو اس نے منوانا ہے، اس نے پچھلی زندگی ساری گناہوں کی بھسم کرنی ہے، تو پھر روزے کو روزہ بناؤ، تگڑا 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 روزہ، تگڑا جو تیرے گناہوں کو صاف کر دے، تیری آنکھیں اور تیرے کان، زبان، تیرے گھر کی اصلاح کر دے. اس لیے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب ان صاب احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم. لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، بے حیائی کی بات نہ کرے، فوچ رسالے، ناول، گندے رسالے، مخلوط مجلسیں، گندی مجلسیں، ڈرامے، فلمیں، کنجروں کریوں کے چہرے بلکہ بوتھے، اور یہ گاں آنکھوں کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا، عورتوں کو دیکھنا، ان کی تصویریں اور ان کے مخفی اعضاء کو بڑے غور سے دیکھنا اور لگانا یہ نیٹ پہ اور موبائل پہ. فرمایا یہ کام نہیں کرنا. ذرا نیٹ آن کر دو، ٹی وی لگا دو، ذرا روزے کو بہلا دے. روزہ بہل نہیں رہا، روزے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہے. کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارا رسول ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے صاف ہو جائیں. اور گالی گلوچ بھی نہ کرے، اور شور شرابہ وہ نہیں. روزے سے سنجیدگی، وقار، دھیما پن، خاموشی، ٹھہراؤ، وقار آئے روزے سے. وہی بھی ڈھونگیا، وہی یخ اور بک بک، گالیاں، غیبتیں، گلے، چغلیاں، تکبر گھمنڈ والے جملے. تو پتہ نہیں میں کون ہوں. انا للہ و انا الیہ. گالی گلوچ بےہودگی نہ کرے. اگر کوئی اس سے الجھے، بےہودگی کرے، کہے میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں بڑا گناہگار تھا، میں سوچتا تھا بنے گا کیا، عمر تھوڑی ہے، گناہ زیادہ ہے،
اللہ نے میری قسمت میں رمضان مبارک کا مہینہ کر دیا، پتہ نہیں اگلا رمضان میری قسمت میں ہو نہ ہو، میں ایک مشن پر لگا ہوا ہوں، روٹھے ہوئے رب کو بنا لوں، آنکھوں کانوں زبان کی اصلاح کر کے جہنم سے آزادی لے کر جنت میں سیٹ محفوظ کرا لوں۔ تیری بےہودگی کا جواب دے کے گالی گلوچ کا میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، تو نے جو کہنا ہے کہہ لے، میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا روزہ خراب ہوتا ہے۔ یہ ہے روزہ جو ایک سنائے 10 سناتے، روزہ اپنی جگہ تے، لیکن گالے ہوئے اسی اللہ دے فضل نہ بدماش بھی ہونے ہیں۔ انا للہ 20 رمضان گزر گئے، 25 رمضان گزر گئے، روزے دار کی زبان ٹھیک نہیں ہوئی، زبان سے گالیاں، چغلی، گلے اور زبان سے برے جملے، بری باتیں، گندے فوج جملے نہیں گئے۔ عمریں گزر گئی ہیں، سختی والے گندے جملے نہیں گئے کہ سن کے بھائی کے کانوں سے بھی دھواں نکل جائے۔ رمضان پہ رمضان گزرے، زبان ٹھیک نہیں ہوئی، روزے دار کی زبان زبان زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو جہنم میں الٹے کر کے ڈالے جائیں گے یہ زبان کی کٹیں، زبان کے نشے، گل کر کے جائے کتھے تنوں پتہ نہیں، یہ نشے انسان کو الٹا پھینکوائیں گے جہنم کے اندر۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضرورت ہے تو استعمال کرو۔ سب کچھ ما یلفظ من قول اللہ لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتے ہیں جو منہ سے لفظ نکلتا ہے فوراً قلم بند ہو جاتا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ 15 گھنٹے کے روزے تکلیف کے ساتھ رکھ کے، سردیوں کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے اتنی تکلیفیں اٹھا کے نیکیاں کی، اور زبان کے چٹخارے کی وجہ سے سارے وہ لے گئے حق والے۔ کیا کمائی کنی، کیا سحری ہے، کیا افطاری ہے، کیا روزے ہیں، روزے دار کی زبان ٹھیک نہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی گواہی، جھوٹا لین دین، جھوٹ کی نشر و اشاعت، جھوٹوں کا ساتھ، جھوٹا سودا، ڈنڈی مارنا، ملاوٹ، سود، حرام خوری، دھوکہ، فراڈ نہیں چھوڑتا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے جانور نے سارا دن منہ باندھے رکھا، شام کو کھرلی پہ بیٹھ گیا اور اس نے بھی منہ باندھے رکھا شام کو، یہی وجہ ہے کہ اصلاح نہیں ہو رہی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف منہ باندھنے کا نام ہے، روزہ زبان کا، روزہ آنکھوں کا، روزہ کانوں کا، روزہ ایک پوری زندگی کی اصلاح۔ اور دوسرا کام رات کا قیام، ابھی حدیث سنی آپ نے، رات رمضان کی راتوں کا جو قیام کرے گا اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان یا غیر رمضان 8 رکعت اور 3 وتر 11 رکعت پڑھی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بخاری شریف حدیث کی سب کتابوں میں موجود ہے۔ آرام آرام سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کبھی کبھی سپیکر سے آواز آ جائے نا محلوں سے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن کا پتہ، ٹھک پھک ٹھک پہ کیا ہے یہ؟ تمہیں کس نے کہا ہے یہ تو نفلی عبادت ہے، کوئی فرض نہیں ہے۔ پڑھنی ہے تو آرام سے پڑھو، نہیں تو آرام کرو۔ رسول اللہ فرمایا انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کہتی ہے اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے جیسے تو نے میری ہڈی پسلی توڑ دی۔ ٹھک 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 ٹھک، نہ صحیح رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ قیام ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا بھی بڑا تعلق ہے رمضان سے۔ یہ رمضان میں آیا، جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ کو سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ ایک عرب میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کو سیکھو۔ اس کا مطلب ایک پاؤ آدھا پارا جتنا بھی توفیق ہو تلاوت کرو، آدھا رکوع ترجمے سے بھی پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا،
کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ میں خالق مالک رازق کو چٹھی بھیجی ہے، پڑھنا گوارا نہیں کرتے. ایسے بندے ہیں میرے، کیسے بندے ہیں؟ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ یہودی جانتا ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ناظر قرآن نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں تیرے گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ عقیدے کا پتہ کیسے چلے گا؟ تقوی پرہیزگاری کیسے پیدا ہوگی؟ اولاد جو ہے وہ فرمانبردار کیسے بنے گی؟ تیرے گھر سے نفسیاتی الجھنے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے؟ مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ مجھے بتا تیرے گھر، تیرے ماحول، معاشرے، تیرے ملک کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس کتاب نے اصلاح کرنی وہ تو تجھے ناظریں پڑھنی نہیں آتی. ہندو جانتا ہے اپنی کتاب، یہودی سکھ جانتا ہے، مسلمان ہزاروں کی تعداد بھی ہے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، گنگی پہری نمازیں، عمریں گزر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے قرآن سیکھے اور سکھائے. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش رکھتا ہے سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کا دل دکھانے پریشان کرنے کے 2 سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ عرب میں اس وقت یہ قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی جناب ہم میں سے ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کو تکلیف دینے کے، محنت مشقت کے 2 سرخ رنگ کی اونٹنیاں ہانک کے لے آئے. سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کے پاک مقدس کلام قرآن مجید کی 2 آیتیں سیکھ لینا ایسا ہی ہے جیسے انسان 2 سرخ رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا. 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 آیتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 آیتیں تو 5 اونٹنیاں. سیکھو اس کو، سمجھو اس کو، سمجھو. رمضان کے ساتھ اس کا بڑا تعلق. صحیح حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا قرآن اور روزہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے انسان کے، دونوں سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا. دعا سن چکے ہو، رمضان کے ساتھ اس کا بھی بڑا تعلق ہے. اور دعا کی ایک شکل ہے توبہ، استغفار، گناہوں کی معافی مانگو. سچی توبہ کرو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ جتنے بھی ہوں. سچی توبہ کیا ہے؟ پہلی یہ بات کہ گناہوں کو چھوڑو. نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عہد و پختہ. معاف ہو جاتے ہیں، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. اگر یا اللہ یہ توبہ ٹوٹ جائے میں پھر کر، تو پھر ٹوٹ جائے پھر کر. 70 دفعہ بھی اگر تجھ سے دن میں گناہ کرائی شیطان، تو توبہ کر. جب کر سچی کر تاکہ وہ اکتا کے تیرا پیچھا چھوڑ جائے. سخاوت، اس کا بھی بڑا تعلق ہے رمضان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تیز رفتار آندھی اس کو بند کیا ہوا ہو، اچانک چھوڑ دی جائے، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی تھی جتنی رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوتی تھی. یا اللہ بڑا گناہ گار ہوں، ابھی تو کچھ نہیں بنا. میں اعتکاف آ رہا ہے، 10 دن اللہ سے لو لگا لو، ٹریننگ کر لو، باوضو رہنے کی، تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کی، سنتے پہلے پڑھنے کی، اذکار پورے کرنے کی، قرآن کی تلاوت، آخرت کی سوچ فکر، مسجد میں رہنا، ایک زندگی ڈسپلن پورے سال کا ایک کورس کر لو 10 دنوں میں. پھر اس کے مطابق سارا سال گزارو. ضرورت کی بات کرو. یہ نہیں کہ موبائل ساتھ آ گئے اور گھر میں بیگم سے ہر گھنٹے بعد رابطہ. اچھا وہ ادھر سے وہ پیسے آنے تھے، آ گئے، ہاں بچے اسکول سے آ گئے، آج کیا پکانا ہے؟ کیا یہ اعتکاف ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے 10 دن کا انتظام کر کے سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے آ جاؤ اور تیرے دل کو کھینچ پڑے، کھینچ، یہاں بیٹھے ہوئے کھینچ، پتہ نہیں آج بھی بچوں کا کیا ہے، پتہ نہیں گرمی، یہ جو کھینچ ہے نا، کھینچ، یہ اعتکاف ہے. اگر ہر گھنٹے بعد تو رپورٹ لے رہا ہے، کیا تیرا اعتکاف ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی ہنگامی حالت ہوگی تو پتہ چل جائے گا. یا اللہ ابھی میری کمی پوری نہیں ہوئی، کچھ روزوں میں بھی کوتاہی ہوگی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر میرے بندے میں نے تو تیری بخشش مغفرت کا بہانہ بنا رہا. لیلۃ القدر پوری رات 82 سال کی عبادت سے افضل. یا اللہ کو روزوں میں کمی کوتاہی رہ گئی میرے بندے فطرانہ دے دے کمی کوتاہی دور کر دوں گا. کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بخشش مغفرت کا پروگرام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق کو ہو یہ حاصل کرنے کی توفیق دے. اور رمضان میں عمرہ میں حج کے برابر. اور ایک روایت میں رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رمضان میں کرنے والے کام جو آپ کے سامنے رکھے گئے: روزہ، رات کا قیام، قرآن کی تلاوت بمعنی ترجمہ مفہوم کے، دعا، توبہ، استغفار، ذکر اذکار، سخاوت، اعتکاف، فطرانہ، لیلۃ القدر کا قیام اور عمرہ. اور یہ ساری ٹرینیں گئے جہاد فی سبیل اللہ کے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عظیم الشان مارکے رمضان میں لڑے. ایک بدر کا مارکہ یوم الفرقان جب 313 نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے، زمین و آسمان میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی. جبریل بھی فرشتوں کو لے کے آ کے بدر میں لڑا کافروں سے. بڑے گھمنڈ سے آئے تھے. خرجو پتر وریا الناس. قرآن کہتا ہے گھمنڈ سے آئے تھے کہ محمد کو جرأت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے چند کاشتکاروں کو، باغبانوں کو ساتھ لے کر ہمارے راستے روکتا ہے. ہم قریش، ہمارا سامنا آج تک نہ کوئی کر سکا. نکلو ان 313 کو کاٹو. شراب کے مٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے آئے تھے. 313 کو کاٹیں گے اور اونٹ ذبح ہوں گے. فتح کا جشن منایا جائے گا. مدرا ڈانس ہوگا، کنجری ناچے گی، شرابیں چلیں گی اور لوگ دیکھیں گے، سنیں گے کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا. انٹرنیٹ، ٹی وی پہ ناچ ڈانس، مجرے دیکھنے والوں اور نشے پینے پلانے کی محفلیں پر کرو 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 جو کرنا ہے کرو. اللہ کہتا ہے میں نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت کا، گمراہی کا، خیر کا، شر کا. تمہاری ڈائری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت دن، تمہاری میری باتیں قیامت کو ہوں گی. لیکن یہ ذہن میں رکھو، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان کا طریقہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے امت محمد میں ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے گھمنڈ سے آئے تھے لڑنے. لیکن جب بدر کا مارکہ ختم ہوا، گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، گرد و غبار چھٹا، نیزے رکے، تلواریں تھمی. دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی. 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا. یہ بھی سبق ہے رمضان کا مسلمانوں. اور دوسرا مارکہ جس مکہ مکرمہ سے رات کے وقت روتے ہوئے نکلے تھے، دعوت کے میدانوں، جہاد کے معادوں سے ہوتے ہوئے 10,000 کا لشکر جرار لے کے دن کے وقت محمد زبردستی مکے میں داخل ہو صلی اللہ علیہ وسلم. انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے. آپ نے بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجد وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. مکے والو تم غلط ہوئے، تمہارے باپ دادا کا عقیدہ غلط ہوا. تم کہتے تھے اللہ نے اپنے ولیوں کو، بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو اختیارات دیے ہوئے، صحت دینے کے، اولاد دینے کے، مشکل کشائی، حت روائی کرنے کے. ان کے لیے نظر نیاز چڑھائے دیتے ہو، ان کی بت تصویریں، مورتیاں، آستانے، درگاہیں، قبریں، بازار بنا کے بیٹھے ہو. 3 راتیں 5 راتیں یہاں گزارتے ہو، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو. میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا. اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو.
اسی کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ سارے نبی ولی پیر پیغمبر ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے آگے غلام ہیں، مانگنے والے ہیں۔ میں خود اس سے مانگنے والا ہوں، اسی کے آگے جھکنے والا ہوں۔ تم کہتے تھے کہ نہیں، میں کہتا تھا تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں تمہاری یہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبادت ایک اللہ کی اور طریقہ عبادت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تم نے مجھے جھٹلایا، نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ عادت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور اس اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی اور اپنے بندے سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ یہ بھی رمضان کا سبق ہے، فتوحات کا مہینہ ہے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا مہینہ ہے۔ حکمران بھی اور عوام بھی اس بات کو سوچیں، اللہ سے تعلق کریں اور معافی مانگیں۔ یہ کرونا کی بیماری اور دوسری بیماریاں سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لہذا ہم توبہ استغفار کریں، لوٹ کھسوٹ چھوڑیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ جتنے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، عذاب ہوتی ہے، اور عذاب آتا ہے اور ادھر سے رحمت کا مہینہ آتا ہے، اتنے لوٹ کھسوٹ لوٹ کیا یار۔ کھانا پینا کیا قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے تجھے؟ چینی آٹا ماؤ، کماؤ کماؤ کماؤ، غریبوں کا نوالا چھینو، ظالمو شرم کرو کچھ۔ تمہارے پیٹ میں سانپ زہریلے جا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہو، جہنم کا ایندھن، لوگوں کا مال تباہ تباہ کے دخیل۔ بہت افسوس ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ تو ان تہواروں پہ دن ہو مسلمان تو اس میں چیزیں سستی اور آسان کر دیتے ہیں، بزنس پوائنٹ ہے، زیادہ بکتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں رمضان کے 2 مہینے پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس قوم پر، کیسے یہ سمجھے گی؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے تلے ہوئے ہیں حکمران بھی اور عوام بھی۔ تو کرونا اور دوسری بیماریاں نا، تو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ بے ڈھنگی چال جو پہلے والی، آنکھوں میں شرم حیا نہیں آ رہی، زبان سے گالیاں نہیں جا رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، حسد بغض کوڑ نہیں جا رہا، لوٹ کھسوٹ فسق و فجور فحشی ریانی، بیوی بیٹی کا لچر گدا قسم کا لباس، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلیت، بدن پلیت، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے، داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کر دوسرے تیسرے گٹر کی نالیوں میں پھینک دینا، ہر زبان پہ گالیاں، وعدہ خلافیاں، یہ بے ڈھنگی چال ہے۔ تو پھر حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آمین کہی، دوسری سیڑھی پر پھر آمین کہی، پھر آمین کہی۔ عرض کیا گیا جناب آپ پہلے بھی ممبر پر آتے تھے، لیکن پہلے تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ میں پہلی سیڑھی پہ چڑھا، فرشتوں کا سردار آیا تھا جبریل علیہ السلام، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، جس کی زندگی میں ماں باپ دونوں جو ایک بڑھاپے کو پہنچا اور ان کی خدمت کر کے راضی کر کے اللہ کو منا نہ سکا، جنت میں سیٹ نہ لے سکا، اللہ اس کو تباہ کر دے۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کے سامنے تیرا نام آئے اور درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ پھر اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو تباہ کر دے جس کی قسمت میں رمضان کا مہینہ اللہ نے بھیجا اور اس کی خیر برکت سمیٹ کے روٹھے اور رب کو نہ منا سکا، جہنم سے زادی نہ لے سکا، اللہ اس کو بھی تباہ کر دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، یا اللہ قبول فرما۔ کتنے بڑے بدبخت ہیں وہ مرد اور عورتیں، کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جن کی قسمت میں 15 20 25 رمضان اور یہ گزر رہا ہے جیسے تھے ویسے کے ویسے۔ یہ کتنے بڑے بدنصیب ہیں جن کے لیے فرشتوں کا سردار بد دعا کر گیا اور رسولوں کا سردار آمین کہہ گیا۔ تو نیکیوں میں ایک ہے زکوٰۃ، صدقہ خیرات کثرت سے۔ یہاں مسجد اور مدرسہ چل رہا ہے، ہسپتال کے دوسرے اخراجات تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن مسجد مدرسہ آپ کے ذمے ہے، اس کو مسجد اور مدرسہ اس کو چلانا۔ اور پھر اور بھی رفاہی کام ہے، یہاں بچیوں کی شادی ہوئی ہے، ابھی 5 بچیوں کی شادی ہوئی ہے، یا اس ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو یہ ادارہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، مسجد مدرسہ ہے، اسکول ہے، اسپتال ہے۔ اور اسی طرح ان کا ایک پروگرام ہے کہ آنکھوں کے آپریشن جو مستحق ہوں گے ان کے مفت آپریشن ہوں گے یہاں، یہ ان کا پروگرام ہے، اور سارے پروگرام ہیں۔ تو اچھا خاصا حصہ زکوٰۃ کا یہاں آپ جمع کرائیں، اور دوسرے جو ہیں یہاں ان میں بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو،
اور رمضان مبارک کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔